شکر خدا کا کہ جمع ہے ہندوستان والے، علماء خیر امت، شیریں زبان والے، جن کے مشاہدے کو آنکھیں ترس رہی تھی۔ لو دیکھ لو عزیزو عز و شان والے، کیا خوب ہوتا وہ بھی اگر آج زندہ ہوتے، کیا خوب ہوتا وہ بھی اگر آج زندہ ہوتے۔ عبدالعزیز نامی حسن البیان والے۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ تعارف علماء اہل حدیث کی گزشتہ قریب میں شیخ الکل میاں سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک جلیل القدر شاگرد مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی کا تذکرہ ہوا تھا۔ مولانا رحیم آبادی کے حوالے سے جو باتیں ہمارے سامنے آئی ان میں ایک بات یہ تھی کہ جب 1906 میں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کی بنیاد پڑی ہے تو اس وقت 3 علماء پر مشتمل ایک وفد اور جماعت تشکیل دی گئی۔ اس وفد کا کام یہ تھا کہ یہ پورے ہندوستان کا دورہ کرے اور جماعت کا تعارف کروائے اور افراد جماعت کو آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس سے جوڑے۔ 3 افراد کی جو جماعت تھی اس میں پہلے نمبر پر مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ تھے، دوسرے نمبر پر مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ، اور تیسرے نمبر پر مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی رحمہ اللہ تھے۔ آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ انہوں نے اس زمانے میں پورے ہندوستان کا دورہ کیا جبکہ سواری کی سہولتیں نہیں تھیں، تو بیل گاڑیوں پر، چھکڑوں پر سوار ہو کر یہ خدمت انجام دی گئی۔ تو اس حوالے سے بھی مولانا رحیم آبادی قابل ذکر ہیں۔ ان کے ذکر کے کئی ایک پہلو اور بھی ہیں، تو ان میں سے ایک پہلو کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے حسن البیان فیما فی سیرت النعمان۔ یہ کتاب گویا کہ ان کی پہچان ہے اور آئندہ نسلوں میں ان کے زندہ رہنے کا سبب رہے گی کہ لمبی مدت تک انشاءاللہ۔ یہ شعر آپ کو سنایا گیا تھا کہ 1918 میں بنارس میں کانفرنس ہوئی تھی، تو اس کانفرنس میں ایک مدراسی نوجوان نے جن کا نام عبدالعزیز تھا کچھ اشعار پڑھے تھے، تو اشعار پڑھتے ہوئے کہا تھا انہوں نے کہ شکر خدا کا کہ جمع ہے ہندوستان والے، اللہ کا شکر ہے کہ ہندوستان کے سارے لوگ یہاں جمع ہیں۔ علماء خیر امت، شیریں زبان والے، خیر امت کے علماء جو شیریں زبان یعنی میٹھی زبان والے ہیں وہ سب جمع ہیں، جن کے مشاہدے کو آنکھیں ترس رہی تھی، جن کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی تھی۔ لو دیکھ لو عزیزو عز و شان والے، تو وہ عزت اور شان والے لوگ یہاں تمہارے سامنے موجود ہے اور تم ان کو دیکھ سکتے ہو۔ اور پھر کہا تھا کیا خوب ہوتا وہ بھی اگر آج زندہ ہوتے، کیا خوب ہوتا
وہ بھی اگر آج زندہ ہوتے عبد العزیز نامی حسن البیان والے. سارا مجمع یہ شعر سن کر رونے لگ گیا. اور مولانا محمد اسماعیل سلفی گجرانے والا جو بڑے عالم جماعت کے گزرے ہیں اور پاکستان کی جمعیت کے پہلے ناظم ہوئے آزادی کے بعد، زبردست عالم ہے، تو انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ وقتاً فوقتاً یہ شعر پڑھتے اور پڑھ کے روتے تھے. تو ایک رفیق ہے جس کو یاد کیا کرتے تھے وہ. اب یہ جو حسن البیان والے ہیں، تو حسن البیان کیا ہے؟ تو آپ میں سے تقریباً سارے لوگوں نے ہندوستان کی ایک بڑی شخصیت کا نام سنا ہوگا. شخصیت کا نام ہے شبلی نعمانی. مولانا شبلی نعمانی علی گڑھ یونیورسٹی کو مضبوط کرنے والے لوگوں میں سے، اردو زبان کا ستون جن لوگوں کو کہا جاتا ہے، یعنی جن کی بنیاد پر اردو زبان آگے بڑھی ہے، ترقی اردو زبان کی ہوئی ہے، ان میں سے ایک شبلی ہے، شبلی نعمانی. اور پھر بعد میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ناظم تعلیمات ہوئے. تو ندوہ کو بھی آگے بڑھانے میں ان کا کردار ہے. سید سلیمان ندوی مشہور نام ہے ہندوستان کا، علامہ سید سلیمان، تو شبلی کے خاص شاگرد ہیں. تو یہ شبلی نعمانی حنفی تھے، اور نعمانی کی نسبت اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے. اور کٹر حنفی تھے، کٹر ایک زمانے میں. اور ایک مؤرخ ہیں ہندوستان کے جن کا نام محمد اکرام ہے، کتاب لکھی ہے انہوں نے ہندوستان کی تاریخ پر، یعنی مسلمانوں کی تاریخ پر، آب کوثر، رود کوثر وغیرہ کے نام سے. تو انہوں نے لکھا کہ ایک زمانے میں شبلی پر حنفیت اس قدر چڑھی ہوئی تھی اور اہل حدیثوں سے اس قدر خار کھائے ہوئے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ کوئی یہودی ہو جائے، نصرانی ہو جائے کہ چلے گا، لیکن وہ غیر مقلد نہیں ہو. تو اس حد تک ان کے اندر تعصب تھا. انہوں نے کتاب لکھی، ایک کتاب کا نام تھا سیرت النعمان. نعمان کی سیرت. نعمان کون ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نعمان بن ثابت. نعمان امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے. تو اس کتاب میں امام ابو حنیفہ کی سیرت بیان کی گئی ہے، لیکن کئی جگہوں پر مبالغے سے کام لیا گیا اور کچھ ایسی باتیں لکھی گئی جو حقیقت سے ہٹ کر تھی. اور امام ابو حنیفہ کے ذکر کے ضمن میں امام بخاری رحمہ اللہ کا بھی ذکر آیا اور ان کو نشانہ بنایا گیا، ان کے سلسلے میں بھیجا باتیں کی گئی. تو علماء اہل حدیث نے اس وقت یہ ضرورت محسوس کی کہ اس کتاب کا جواب لکھا جائے. تو سیرت النعمان میں ایک 50 رکنی کمیٹی کا منظر پیش کیا گیا ہے، سمجھ رہے؟ یعنی 50 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کمیٹی کے سربراہ ہیں. کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو اس کمیٹی کے سارے افراد اس پر غور کرتے ہیں اور پھر فیصلہ ہوتا ہے. تو یہ منظر پیش کیا گیا تھا. تو یہ منظر بس منظر ہی تھا، اس لیے کہ اس کمیٹی کے ممبران میں جن لوگوں کو نام تھا ان میں سے بعض لوگ ایسے تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وفات کے وقت وہ بالکل نو عمر تھے، چھوٹے چھوٹے. تو اب کمیٹی میں آنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا. مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی نے اس سیرت النعمان کا جواب لکھا. جواب کا نام کیا ہے؟ حسن البیان. حسن البیان فیما فی سورت النعمان. اور جو بھی غلطیاں تھی ان کی نشاندہی کی، اور نشاندہی کرنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ تو شبلی نعمانی نے کئی چیزیں اپنی کتاب سے ہٹا دی اور اس کے بعد اس موضوع پر انہوں نے کوئی بات لکھی ہی نہیں. یعنی اس موضوع کو بلا ہی دیا ذہن سے انہوں نے کہ کس طرف چلے گئے تھے، کہاں نہیں جانا تھا، ہمارا میدان اور تھا، کہیں اور چلے گئے. اور پھر ایک بات یہ بھی لکھی علماء نے کہ حسن البیان فیما فی سیرت النعمان جو جواب ہے نا سیرت النعمان کا، کہ اس کے جواب میں
اس کے رد میں آج تک پھر کوئی کتاب لکھی نہیں گئی ہے. اور نہ ہوتا کیا ہے، ایک کتاب لکھی گئی، اس کا جواب دیا، پھر اس کا جواب آتا، جواب الجواب کا سلسلہ چلتا، لیکن حسن البیان کا جواب نہیں دیا گیا، آج تک کسی نے نہیں دیا ہے. تو یہ عظیم کتاب ہے جو مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی کے ذریعے سے لکھی گئی ہے. ایک اور کتاب ہے مولانا رحیم آبادی کی، اس کا بھی ذکر کر دیتا ہوں بس تبرک کے طور پر. کتاب کا نام ہے صواء الطریق. بہار وغیرہ میں ابھی پڑھائی جاتی ہے یہ کتاب. اور ایک جیسے یہاں فضائل اعمال کا ذکر ہوتا ہے نا، تو ویسے ہی صواء الطریق کا ذکر ہوتا ہے. ہمارے یہاں بچپن میں ہم اسی انداز سے اس کا نام سنتے تھے. پڑھے لکھے گھرانے میں وہ کتاب ہوا کرتی تھی. تو یہ صواء الطریق کی حدیث کا مجموعہ حدیث ہے. مشکات میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو روایت ہے نا، ان کو ایک جگہ کر کے اور اس کا ترجمہ کر دیا. یہ صواء الطریق ہے. بہرحال تو یہ ایک قابل ذکر ہے کہ حسن البیان والے کون ہیں؟ مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی. اب ہماری جماعتی تاریخ کا ایک نمایاں حصہ ہے مدرسہ دارالحدیث رحمانیہ دہلی. کیا ہے؟ دارالحدیث رحمانیہ. دارالحدیث رحمانیہ اپنے وقت کا یوں سمجھیے کہ عالمی سطح کا ایک ایسا ادارہ تھا کہ حدیث اور خدمت حدیث میں اس کی نظیر نہیں ہے. سمجھ رہے نا؟ باہر سے لوگ آئے اور اس مدرسے میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، اور رحمانی لکھتے تھے لوگ. نام کے ساتھ کیا لکھتے تھے؟ رحمانی. تو رحمانی جو علماء ہوتے تھے نا، وہ سمجھے کہ علم کے باب میں سند ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں. سند فلاں رحمانی، ایک عزت اور احترام کا جذبہ پیدا ہو جاتا تھا. تو یہ جو دارالحدیث رحمانیہ ہے نا، یہ بھی مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی کے حسنات میں سے، ان کی نیکیوں میں سے. اب وہ کیسی نیکی ہے؟ تو بڑے آدمی تھے، زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، ویسی زندگی بھی رہتی تھی ایک اچھے انداز کی. دہلی میں دو بھائی تھے، عبد الرحمن اور عطاء الرحمن. بڑے تاجر تھے دونوں، بڑے تاجر. تو تعلقات تھے مولانا رحیم آبادی سے. اب ان دونوں بھائیوں کا ایک بھانجا گم ہو گیا. گم، بڑا اعلان کروایا، کوششیں ہوئی. اب وہ آج کا دور تو تھا نہیں اتنے وسائل کا. تو بہرحال ایک لمبے عرصے کے بعد بنگال کے ایک ریلوے اسٹیشن پر وہ لڑکا نظر آ گیا، کسی نے پکڑا اور پھر اطلاع ہوئی اور پھر پہنچایا گیا دہلی. تو اب بھانجا مل گیا ہے. اس خوشی میں یہ بات ذہن میں آ رہی ہے کہ اللہ کے لیے بطور شکرانہ کوئی کام کرنا چاہیے. کیا کرنا ہے؟ تو عبدالعزیز رحیم آبادی رحمہ اللہ سے مشورہ کیا دونوں بھائیوں نے کہ ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں، آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو مولانا رحیم آبادی نے مشورہ دیا کہ اگر کچھ کرنا ہی ہے تو جدید طرز عمارت کا ایک دینی مدرسہ قائم کر دیجئے. اب جدید طرز عمارت کا مطلب سمجھ رہے؟ اب مدرسے نہیں ہوتے تھے پہلے ویسے، اب جو سے مدرسے ہیں نا تو ویسے نہیں، یعنی اب کی جو تعمیر ہے یہ تعمیر. تو اس طرح کے ہاسٹل والا ایک مدرسہ قائم کیجئے. تو مولانا رحیم آبادی نے مشورہ دیا اور پھر دونوں بھائیوں نے اس پر عمل کیا. دونوں بھائیوں کے نام کے ساتھ الرحمن الرحمن ہے، تو اس لیے اس مدرسے کا نام کیا رکھ دیا؟ رحمانی، اور آگے دارالحدیث رکھ دیا. تو دارالحدیث رحمانیہ مدرسہ قائم ہوا. 1917 میں مولانا رحیم آبادی کا انتقال ہو گیا. مشورہ پہلے دیا تھا انہوں نے، مدرسہ کو قائم ہوتے ہوتے ٹائم لگا. تو 1921 میں یہ مدرسہ قائم ہوا، یعنی ان کی وفات کے تقریباً 4 سال کے بعد. اور 1947 میں یہ مدرسہ اجڑ گیا. تو اس مدرسے کی پوری عمر کتنی ہوتی ہے؟ 26 سال، 26-25 سال بس. لیکن اتنی مختصر سی مدت میں اس مدرسے نے بڑی خدمات انجام دی اور بڑے بڑے علماء پیدا کیے. انشاءاللہ ذکر آئے گا، آگے ہم سنیں گے کہ کون کون اس مدرسے کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں. تو بڑی 1947 میں ملک آزاد ہوا تو یہ جو تاجر برادران تھے نا چلے گئے کراچی، اور مدرسے کو جامعہ ملیہ رحمانیہ کے حوالے کر دیا. تو اس کی لائبریری وغیرہ سب اس کے حوالے ہو گئے. جامعہ ملیہ تو جانتے ہیں نا، یونیورسٹی، ملیہ یونیورسٹی، تو اس کے حوالے. تو یہ بھی مولانا رحیم آبادی کے حسنات میں سے ہے، ان کی خوبیوں میں سے.
میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی تھی، اللہ نے لکھنے کی صلاحیت دی تھی، مناظرے کی صلاحیت دی تھی، علمی خوبیاں تھی ایسی تھی کہ بہت سارے موقعوں پر بڑے بڑے علماء جہاں خاموشی اختیار کر لیتے تھے نا، وہاں مولانا رحیم آبادی کام آتے تھے. تو ایک دو مثال سنا کر بات ختم کر رہا ہوں میں کہ مولانا عبدالسلام مبارک پوری بھی مولانا سید نذیر حسین دہلوی کے شاگردوں میں سے، اور انہوں نے کتاب لکھی سیرت البخاری. کیا ہے سیرت البخاری؟ وہ اس میں بھی سیرت النعمان کا جواب ہے امام بخاری کے حوالے سے، ہے نا. اب یہ بھی عالمی شہرت یافتہ کتاب ہو گیا، عربی میں اس کا ترجمہ ہو گیا ہے، اور ایسی کتاب امام بخاری رحمہ اللہ کے حوالے سے نہیں لکھی گئی ہے، ایسی کتاب ہے یہ. تو سیرت البخاری جب لکھ رہے تھے تو ایک عبارت امام بخاری رحمہ اللہ کی یا ان کے حوالے سے سامنے تھی، عبارت سمجھ لینا، سینٹینس ہی کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا، وہ کہیں کوئی جملہ کٹ تو نہیں گیا، کوئی لفظ حذف تو نہیں ہے، اس سلسلے میں پریشان ہے. تو حافظ عبداللہ غازی پوری بہت بڑے عالم ہیں، مولانا شمس الحق عظیم آبادی ذکر ہو گیا ہمارے سامنے، ہے نا. اسی طرح شاہ عین الحق فلباری، بڑے علماء، یہ سب سے رجوع کیا گیا، لیکن سب نے کہا کہ نہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا. مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی تک بات پہنچی، پٹنہ آئے، دیکھا تو کہا کہ کچھ بھی حذف وذف نہیں، یہ بات مکمل ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے، سب مطمئن ہو گیا، ہے نا. ایک اور مثال دیتا ہوں کہ مولانا عبدالسلام مبارک پوری رحمہ اللہ سیرت بخاری لکھ رہے تھے جب، تو اب امام بخاری رحمہ اللہ نے جو بخاری لکھی ہے نا، تو اس میں اب ہم جب گفتگو شروع کرتے تو الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں نا، یا کتاب وغیرہ بھی لکھتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام وغیرہ. تو یہ سوال اٹھایا جاتا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کا آغاز الحمدللہ سے نہیں کیا ہے، اب اس کا کیا جواب ہونا چاہیے؟ تو اب یہ گو مگو میں تھے کہ کیا ہونا ہے، اس کا جواب کیا ہونا چاہیے. کئی لوگوں سے پوچھا، مولانا رحیم آبادی نے بالکل سادے انداز میں جواب دے دیا. اب اس کی جتنی قیمت ہو یا نہیں قیمت ہو الگ مسئلہ ہے، لیکن بہرحال جواب ہے ایک اچھا ہے. کیا کہا؟ تو حمد جو ہے نا، تعریف، اس کی تعریف کرتے ہیں. حمد کس کو کہتے ہیں؟ تو عربی زبان میں کہتے ہیں هو الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری، یعنی کسی کی تعریف کرنا زبان سے اس کی اختیاری خوبی پر، یعنی جو خوبی خود اپنی بنیاد پر آدمی کے اندر ہو، اور پیدائشی بنیاد پر کوئی خوبی خوبصورت ہے تو اس کے لیے حمد نہیں کرتے ہیں. اپنی تعریف، وہ اپنی خوبی نہیں ہے نا، اختیاری، تو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنا دیا. علم کی بنیاد پہ قوت، پہلوان بن گیا ایک آدمی مثال کے طور پہ وغیرہ، ڈاکٹر بن گیا، یہ اختیاری خوبی ہے. تو اختیاری خوبی پر کسی کی تعریف کریں گے اور زبان سے کریں گے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں. اس تعریف کو حمد کہتے ہیں. تو مولانا رحیم آبادی نے کہا کہ الحمدللہ هو الثناء باللسان لا بالکتابہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ کہا کہ الحمدللہ زبان کے ذریعے سے تعریف کرنے کا نام ہے، کتابت کے ذریعے سے تعریف کرنے کا نام نہیں ہے. تو اس لیے بخاری نے کتابت میں نہیں لیا، زبان سے تعریف کرنا لوگ کر لی ہوگی انہوں نے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ایک جواب دے دیا. تو اب یہ اس طرح کے جو جواب ہے نا، ایسے نہیں آ جاتا، وہ ذہانت ہونی چاہیے، وہ علمیت ہونی چاہیے. تو یہ علمیت تھی ان کے اندر. اور بھی کئی باتیں ہیں، لیکن بہرحال تبلیغ کے لیے کوششیں، جماعت کے لیے کوششیں، مسلمانوں کے لیے کوششیں، مناظرے، پھر مقدمات، یہ سب یہ مولانا رحیم آبادی رحمہ اللہ نے. انتقال ان کا جیسا کہ آپ کو بتلایا گیا 1917 میں ہوا ہے. دارالحدیث رحمانیہ کی ذکر آ گیا ہے. اب ایک بات کہہ کے بات ختم کر کے، ایک اور مدرسہ دارالعلوم احمدیہ سلفیہ، دارالعلوم احمدیہ سلفیہ، شیخ اشفاق سلفی حفظ اللہ آتے ہیں نا، سلفی. تو ان کی جو سلفیت کی نسبت ہے احمدیہ سلفیہ کی طرف ہے، جامعہ سلفیہ کی طرف نہیں ہے. جامعہ سلفیہ بعد میں، احمدیہ سلفیہ پہلے. تو اس مدرسے کو بھی جہاں ہے ابھی احمدیہ سلفیہ دربھنگا میں، اس کو بھی وہاں لانے والے اور وہاں رکھنے والے کون تھے؟ مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی رحمہ اللہ تھے. تو یہ ایک ہیرو ہے ہمارا،
نام اور کتاب کا بھی نام یاد رہے تو اچھی بات ہوگی. اللہ سے دعا کہ جو باتیں کہی گئی ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق مت فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. علم الإنسان ما لم يعلم